استاد کو ہمارے معاشرے اور مذہب میں روحانی باپ کی حیثیت حاصل ہے۔ میری دانش میں استاد ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جس کا کسی بھی قوم کے بننے اور ترقی میں فقید المثال کردار ہوتا ہے۔ حال ہی میں ایک بزرگ دوست کا واٹس ایپ میسج ملا۔ جرمن چانسلر اینجلینا مرکل اپنے انجینئرز، ڈاکٹرز اور ججز سے مخاطب ہیں۔ وہ ان سے مکالمہ کر رہی ہیں کہ میں کیسے آپ کی تنخواہ استاد کے برابر کر دوں، جبکہ استاد نے ہی آپ کو پڑھا لکھا کر اس منصب پر پہنچایا ہے۔ دیکھیں کہ جرمن چانسلر اینجلینا مرکل کی نظر میں استاد کا مقام کیا ہے۔ اشفاق احمد مرحوم ایک عظیم فلسفی اور رائٹر تھے۔ غالباً وہ اٹلی میں تھے۔ ایک بار ان کا ٹریفک چالان ہو گیا۔ جب وہ عدالت میں پیش ہوئے اور جج نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس شعبے سے ہے، انہوں نے بتایا کہ میں ایک استاد ہوں۔ یہ سنتے ہی جج اور کمرہ عدالت کے تمام حاضرین کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ یورپ ویسٹ میں استاد کا یہ مقام اور یہ عزت ہے۔ جرمنی کے حوالے سے میں سوشل میڈیا پہ ہی ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ جنگ دوم کے بعد جرمنی قریباً تباہ ہو گیا۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ 1950 میں پاکستان ان 12 ممالک میں شامل تھا جو سالانہ جرمنی کو ایڈ کی مد میں قریباً کروڑوں روپے دے رہے تھے۔ آج 70 سال بعد دیکھیں جرمنی کہاں پہنچ گیا ہے۔ جنگ دوم کے بعد خستہ حالات میں جرمن قوم دن میں 16 گھنٹے کام کرتی تھی، صبح شام ایک آلو کھاتی تھی۔ 70 سال کی محنت کے بعد آج ان کی ترقی دیکھیے کہ امریکہ میں آج سے کچھ سال پہلے کیترینا اور اوفلیا دو بہت بڑے سمندری طوفان آئے، ملینز ڈالر کا نقصان ہوا، اور امریکن قوم نے جرمن سائنسدانوں سے اس تباہی کے بعد ان کی ریسرچ سے فائدہ اٹھایا۔ جرمن آج دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ کاروباری مصروفیت کے سلسلے میں جرمنی جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک شاندار، صاف ستھری، منظم اور محنتی قوم۔ جاپان ہی کی مثال لے لیجیے۔ آج سے قریباً 80 سال پہلے ہیروشیما ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹمی حملہ کیا۔ جاپان نے دن رات انتھک محنت کر کے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں دنیا میں اپنے آپ کو منوایا۔ جاپان وزٹ کیا تو محسوس ہوا کہ جاپان کے ایک دیہات میں جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہ ہمارے 5 اسٹار ہوٹل سے بھی بہتر ہیں۔ آپ کو یہ سن کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ جاپان میں ایک استاد کی تنخواہ وہاں کے پرائم منسٹر اور صدر سے زیادہ ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جن قوموں نے استاد کا احترام کیا اور قدر کی، وہ آپ کو صف اول میں کھڑی نظر آئیں گی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گو پڑھانا لکھانا ایک پیغمبری پیشہ ہے، مگر ہم اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتے۔ میں خوشی سے یہ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام اساتذہ، جس میں میری کلاس 1 سے لے کر اسکول اور کالج کے اساتذہ سے میں آج بھی گاہے بگاہے رابطے میں رہتا ہوں۔ جیسے ہی وقت ملتا ہے 2-3 ماہ بعد اپنے اسکول اور کالج کو باقاعدگی سے وزٹ کرتا ہوں، مگر میرے قریباً تمام دوست میری ان سرگرمیوں میں میرے ساتھ شامل نہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں نے 2 سال پہلے اپنے ایک بچپن کے دوست سے کہا کیوں نہ چکر لگائیں اسکول کا، تو اس نے مجھ سے حیرانی سے پوچھا کہ اسکول جانے کا کیا مقصد ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس کو ایک کہانی بنا کر کہا، میں نے کہا یار وہ استاد کو کچھ ادھار دیا ہوا تھا، وہ واپس لینا ہے۔ تو فوراً تیار ہو گیا۔ اس نے کہا بالکل جو ادھار دیا ہوا ہے واپس لینا ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میرے نزدیک ہماری شخصیت کی تعمیر میں استاد کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے، اور کسی بھی قوم کی ترقی میں استاد ایک اہم ستون ہے۔ ان کا احترام اور ان سے تعلق ہمارے لیے ہی فائدے کا باعث ہے۔ جو معاشرے استاد کی قدر کرتے ہیں اور ان کو اعلیٰ مقام دیتے ہیں، دنیا ان کی قدر کرتی ہے۔ جرمن چانسلر اینجلینا مرکل کا پیغام ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔